سوشل میڈیا پر جو ہے ہائپ کریٹ کر رہا ہے یہ معاملہ کہ خلیل الرحمان کی نازیبا ویڈیو جو ہے وائرل کرنے کی انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں. یہ کون سی ویڈیو ہے؟ کون وائرل کرنا چاہتا ہے؟ کیا حقائق ہیں؟ سارے معاملے کا بھی ڈراپ سین ہو گیا ہوا ہے. اچھا، ہوا یہ تھا کہ خلیل الرحمان قمر کو ایک فون آ جاتا ہے جس میں دھمکی دی جاتی ہے کہ آمنہ عروج کے ساتھ، وہ غالباً وہی گروپ ہے جو ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے تھے ماضی میں خلیل الرحمان قمر صاحب. اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی نازیبا ویڈیوز کو ریلیز کر دیں گے، ہمیں 1.5 کروڑ روپیہ دیا جائے. ٹھیک ہے. وہ خلیل الرحمان قمر اعلیٰ پولیس حکام سے فوراً رابطہ کرتے ہیں. وہ پہلے ہی ڈسے ہوئے تھے، پہلے بھی ان کے ساتھ ہنی ٹریپ ہوا، ان سے پیسے بھی لیے گئے، انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور ایک بڑی خوفناک رات کا خلیل الرحمان قمر نے سامنا کیا. ٹھیک ہے. وہ مقدمہ بھی تھانہ سندر میں درج ہوا تھا. ملزمان سارے پکڑے گئے، کچھ کی ضمانت ہو گئی، کچھ ابھی بھی اندر ہی ہیں. اس میں ایک کریکٹر تھا آمنہ عروج جنہوں نے ان کو ٹریپ کیا تھا، اپنے پاس بلایا تھا بیریا ٹاؤن میں. ان کے ساتھ ہی ویڈیوز کچھ منظر عام پر آئیں بھی تھی اس وقت. بالکل. اب خلیل الرحمان قمر کو ظاہر ہے ایک خوف تو یہ ہوگا کہ میں بھی کہیں اسی گینگ کا کوئی کرندہ تو نہیں جا گیا دوبارہ. ٹھیک ہے. وہ اعلیٰ پولیس حکام کے نوٹس میں بات آتی ہے اور بڑی ہنگامی بنیادوں میں تھانہ رائے میں ایک مقدمہ درج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی جس طرح مقدمہ درج ہوتا ہے اسی سپیڈ سے پولیس اصل ملزم کو بھی گرفتار کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد خلیل الرحمان قمر کو بلایا جاتا ہے ملزم کے سامنے. بڑا دلچسپ منظر بن جاتا ہے وہاں پہ. وہ ملزم خلیل الرحمان قمر کے پاس جاتا ہے، انہیں گلے ملتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے چومنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو آپ کا فین تھا، میں آپ کو ملنا چاہتا تھا، میں نے آپ کو مل لیا، آپ کا ہاتھ چوم لیا ہے تے ہن بھاویں مینوں پھائے لا دیو. وہ تہاڈی خیر ہو جائے. ایسے بھی فینس ہیں یار. ہاں جی، یہ وہاں پہ جو میں آپ کو صورتحال. اچھا بھائی صاحب، آپ کو انالیسس سے کیا لگتا ہے، آپ کی تھنکنگ کے مطابق آیا کہ یہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا یا اس میں ایک اور اگلی بات آپ نے پوری بات نہیں سنی. جی جی جی. وہ ملزم بیسکلی نفسیاتی مریض بھی ہے، ذہنی امراض کا شکار ہے. اوکے. اور اس کی فیملی میں صرف وہ نہیں، کوئی 3-4 ممبر ایسے ہیں جو مختلف ذہنی امراض کا شکار ہے، سائیکولوجیکلی پرابلمز ہیں. اوکے. کیونکہ اس چیز کی تصدیق پھر پولیس سے بھی، پھر اس کے کوئی لواحقین آئے، کوئی محلے دار آ گئے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ خلیل الرحمان قمر نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا، وہ بھی ہنس پڑے اس کی اس حرکت پر. جو خوف میں مبتلا تھے انہوں نے کہا میں نے معاف کیا اور مقدمہ واپس لے لیا. ٹھیک ہے. انہوں نے تحریری طور پہ لکھ دیا کہ میں اس مقدمے کو پیروی نہیں کروں گا، آن نہیں کرتا، اور میں اس کو آن تو کر رہے ہیں، وہ تو ظاہر ان کا تھا، لیکن انہوں نے لکھ دیا تحریری طور. ٹھیک ہے. ملزم کا نام تھا عثمان اصغر، نام تھا اس کا عثمان اصغر، اور وہ رحمان گارڈن کا رہائشی تھا. ٹھیک ہے. باریش ٹیپ تھا، داڑھی دوڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی تھی، تصاویر بھی آئی تھی میڈیا میں اس کی. تو یہ اسی رات کو، جس رات یہ شور برپا ہوا تھا، اسی رات اس مقدمے کا ڈراپ سین ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. مطلب اس کی جو کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی ویڈیو ریلیز ہونی ہے یا پیسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس نے کیا وہ بتا دیا میں نے آپ کو. سو آج پاشا صاحب بہت سے اچھے موضوعات ٹاپکس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے، اور انفیکٹ ایسی گفتگو ہوئی ہے کہ جس میں جو ہے وہ بہت لاجیکلی باتیں جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں، جو حقائق ہیں. اور ہمیشہ آپ کی یہ بات ہے کہ کچھ ایسی باتیں جس پہ آج ہم ڈسکس نہیں کر رہے. آپ نے کہا کہ ارسلان ابھی تک میں اس کو تب تک جو ہے وہ ڈسکرائب نہیں کروں گا جب تک اس کے میرے پاس ایویڈنس نہیں آئیں گے. اور بالکل ایک اچھے جرنلسٹ کے جو ہے نا وہ یہ خصوصیات اس میں ہونی چاہیے. سو تھینکس فار ٹوڈے جوائننگ اس. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹاپکس کو ملا کر ہم نے جو انفارمیشن آپ تک پہنچائی ہے وہ پاشا صاحب نے اس میں اپنے پورے انالیسس کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا، ساتھ میں اپنا ایک تجزیہ پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو حقائق ہیں وہ اصل آپ کے ساتھ شیئر کیے. اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.